بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ حضرت بیدم شاہ وارسی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، بیدم یہ جستجو بھی عجب ہے عجب تلاش، نکلے ہیں ڈھونڈنے کو اسے ہم جو گھر میں ہے۔ اے عاشقان وارث، الحمدللہ آج منہاج الاشقیاء فی ارشاد الوارثیہ کا تیسرا درس ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بیعت۔ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے بیعت لینے کے وقت میں کیا طریقہ اختیار فرمایا، کس انداز سے آپ بیعت لیا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں داخل بیعت کے لیے کیا شرائط لازمی ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم شیدہ میاں وارسی رحمت اللہ تعالی علیہ بیعت کا ذکر کرتے ہوئے منہاج الاشقیاء فی ارشاد الوارثیہ میں فرماتے ہیں کہ بیعت جس میں مریدین کی مساوی حیثیت ہے، خاص و عام کا فرق و امتیاز قطعی نہیں ہے، کیونکہ اقرار اطاعت جمیع غلامان وارثی نے ایک طور پر کیا ہے، یعنی بیعت لینے میں تمام مریدین برابر ہیں، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے عربی ہو، چاہے اجمی ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن حلقہ غلامی میں داخل کرنے کے وقت سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے کیا ارشاد فرمایا، وہ البتہ قابل غور ہے۔ یہ مسلمہ ہے کہ جناب والا کا سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کا جوش عشق اور غلبہ استغراق کبھی اس کا متقاضی نہ تھا کہ آپ ہم دنیا داروں کی جانب متوجہ بھی ہوتے، علاوہ اس کے کہ مزاج ہمایوں کا یہ انداز تھا کہ کوئی معاملہ کیسا ہی اہم کیوں نہ ہو مگر اس میں طوالت سرکار وارث پاک کو ناپسند تھی۔ شاید انہی وجوہات سے بیعت لینے کے وقت جو قواعد مروج ہیں ان میں سرکار وارث پاک نے اختصار فرمایا۔ اس اختصار کو یا تو سرکار وارث پاک کا اجتہاد کہنا چاہیے، کیونکہ اکثر مقتدر حضرات صوفیاء نے بعض مسائل طریقت میں اپنے اجتہاد کو دخل دیا ہے، جیسے مخدومان حضرات چشت نے جملہ خانوادگان کے برعکس مقامات سلوک میں نہایت اختصار فرمایا ہے، یا پھر اس اختصار کو سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے پسند فرمایا کہ اصولاً بیعت کے واسطے جو شرائط لازمی ہے انہی کو اختیار فرمایا، اور جو فروعات تھے اس کی ضرورت سرکار نے نہیں سمجھی، کیونکہ حضرات صوفیہ کرام نے بیعت لینے کے وقت ایک طریقہ یا ایک صورت اختیار نہیں فرمائی ہے۔ بیعت کے قواعد مروجہ میں بہت اختلاف ہے۔ مثلاً بعض خانوادوں میں بیعت کے وقت خطبے کے ساتھ جو دعائیں پڑھتے ہیں، دوسرے خانوادوں میں الگ سے دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ بعض خانوادوں میں بیعت کے وقت شجرہ بزرگان طریقت بھی پڑھتے ہیں، اور بعض خانوادوں میں حلق کرانا، تقصیر کرانا یعنی بال موڑنا، منہ تراشی جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی لازم گردانا ہے، اور کسی خانوادوں میں کلاہ و خرقہ پوشی بھی ضروری سمجھا گیا ہے۔ کسی سلسلے میں جام نوشی بھی بیعت کی ایک شرط خاص میں داخل کی گئی ہے، مگر تمام پیشوایان طریقت نے اصول بیعت صرف اسی کو مانا ہے اور اسی کی پابندی فرمائی ہے کہ توحید حضرت احدیت کی تصدیق اور اطاعت مرشد کا اقرار ہو۔ اب یہاں ٹھہر کر میں اس کو آسان لفظوں میں اگر عرض کرنا چاہوں تو فرمایا حضرت ابراہیم شیدہ میاں وارسی نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے بیعت لیتے وقت میں جو طریقہ اختیار فرمایا وہ بالکل سادہ سا اور بالکل مختصر سا اختیار فرمایا۔ بیعت لینے کے وقت میں الگ الگ سلسلے میں الگ الگ انداز ہے، الگ الگ اصولوں کے ساتھ بیعت لی جاتی ہے، الگ الگ رسم ہیں بیعت لینے کے، جن کا حضرت نے ذکر فرمایا کہ کسی سلسلے میں بال تراشے جاتے ہیں تو کسی میں جام پلایا جاتا ہے، کسی میں شجرہ طریقت بزرگوں کا پڑھا جاتا ہے، کسی میں کچھ دعاؤں کا کچھ الگ انداز ہوتا ہے۔
لیکن ان سارے رسم و رواج کو آپ دیکھتے ہوئے نا، ان تمام طریقوں کو دیکھیں تو دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ جتنے معاملات ہیں یہ فروعات ہیں، یہ لازمی یا ضروری نہیں ہے، لیکن جو ضروری ہیں بیعت لینے کے وقت میں وہ دو باتیں ہیں، جو شرط لازمی ہیں وہ صرف دو ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ایک اللہ عز و جل کی توحید کی تصدیق کرنا، اور دوسرا مرشد کی اطاعت کا اقرار کرنا۔ تو ان دو باتوں کے علاوہ جتنی باتیں بیعت لینے کے وقت میں شامل کی جاتی ہیں الگ الگ سلسلے میں الگ الگ انداز سے، وہ ضروری نہیں ہے۔ اور سرکار وارث پاک عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ نے انہی باتوں کو بیعت کے وقت پسند فرمایا جو شرط لازمی تھے، یعنی تصدیق توحید خداوندی اور اطاعت مرشد کا اقرار۔ حضرت ابراہیم شیدہ میاں وارثی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شرف الدین یحییٰ منیری علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ عہد رسالت میں بیعت کے لیے قصر اور حلق کرانا، بال مولنا ضروری نہ تھا۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بعد میں اس کو شروع فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے بیعت لینے کے لیے جو طریقہ اختیار فرمایا، اصول کے مطابق صرف یہی اقرار لینا کافی سمجھا کہ ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، خدا و رسول کا، یہ پڑھا دیا، اور باقی فروعات کو سرکار نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ آپ کی طبیعت جو تھی نا وہ اختصار پسند تھی، اختصار، آپ کو مختصر انداز پسند تھا۔ لیکن بیعت کی دوسری شرط یعنی اطاعت مرشد، یہ کسی قدر تصریح طلب ہے کہ اطاعت پیر صرف ہاتھ پکڑنا ہی نہیں اس سے مراد ہے، بلکہ مرید کو لازم ہے کہ ظاہری احکام پیر کی اتباع کا بھی تہیہ مستقل ہو، اور باطنی اطاعت یعنی رجوع بیعت کے وقت محبت پیر بھی ہو، جس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیعت کے واسطے شرط لازمی محبت پیر ہے، کیونکہ جس قدر عقائد مرید کے لیے منضبط ہیں یہ سب محبت پیر پر محمول ہے۔ مثلا پیر کو موجودہ تمام عالم سے بزرگ اور برتر سمجھنا جو عقیدتاً لازمی ہے، یہ بغیر محبت کے ممکن نہیں، کیونکہ محبت ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ محب اپنے محبوب کو تمام عالم سے بہتر سمجھتا ہے، یا جس چیز کو پیر سے نسبت ہو اس کا نقصان بیان کرنا قطعی ممنوع ہے۔ تو مرید کا یہ خیال بھی محبت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، یا تصور پیر جو مرید کے واسطے بہت ضروری ہے، لہٰذا یہ بھی مقتضائے محبت ہے۔ یعنی بیعت کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اور جو سب سے زیادہ لازمی شرط ہے وہ ہے محبت، پیر سے محبت۔ چنانچہ امام شارانی طبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں، شیخ ادیب بن مسافر اموی علیہ رحمہ جن کا 557 ہجری میں انتقال ہوا اور ملک شام کے قصبہ بالس میں جن کا مزار ہے، ان کا قول ہے کہ تم اپنے پیر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے مگر اس صورت میں کہ محبت ہو، اور تمہارا اعتقاد اس کی نسبت ہر اعتقاد سے بڑا ہوا ہو۔ یعنی مرید اپنے پیر سے اسی وقت فائدہ حاصل کر سکتا ہے جب مرید کے سینے میں پیر کی محبت راسخ ہو اور پیر کے تعلق سے اس کا اعتقاد بڑا ہوا ہو، مضبوط ہو۔ اور صاحب فوائد الفواد نے لکھا ہے، ارادت و بیعت عبارتیست از عشق محبت پیر، یعنی بیعت کہتے ہی اس کو ہے کہ کس پیر سے محبت ہو جانا، جس کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ مرید کا محبت کے ساتھ رجوع ہونا اصل بیعت ہے۔ الہٰذا ہمارے سرکار وارث پاک عالم نواز نے بھی اس اعلان میں ایسا ہی فرمایا جو ضبط تحریر میں آیا، جس کا ذکر اکثر مقامات پر آیا ہے۔ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے ارشاد فرمایا، چمار ہو یا خاکروب جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے۔ شاید اس وجہ سے سرکار وارث پاک نے قواعد مروجہ کی تقلید ضروری نہیں سمجھی، جام پلانا، منہ تراشی کرنا یا بزرگان دین کا شجرہ پڑھنا، اس کو سرکار نے ضروری نہ سمجھا۔
اور جب صاحب ارادت نے محبت سے رجوع کیا، یعنی جو مرید ہونا چاہتا ہے اس نے محبت کے ساتھ سرکار کی طرف رجوع کیا، تو اس کی محبت ہی اس کی بیعت کے واسطے کافی متصور ہوئی۔ وہ بظاہر سنت حضرات صوفیہ کو بھی سرکار نے نہیں چھوڑا کہ مرید کا ہاتھ بھی پکڑا، اور خلاصہ طور پر مشروط بیعت کا بھی اقرار لیا، بلکہ اکثر حضور نے بیعت لینے کے وقت استغفار بھی مرید سے پڑھوایا ہے، اور توحید کی تصدیق بھی لی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یہ بھی سرکار پڑھایا کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ اس مختصر عبارت میں اور اختصار فرمایا، یا کبھی یہ ہوا کہ اہل ارادت کے صرف رجوع پر اس نے جب بیعت لینے کی تمنا کی تو سرکار نے اس سے یوں بھی فرما دیا کہ تم مرید ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہی راز مستتر ہے، چھپا ہوا ہے، کہ جیسی محبت ارادت مند کی ہوئی اسی قدر اس کی بیعت میں اہتمام ہوا۔ سبحان اللہ، جیسے سامنے والے کے سینے میں محبت راسخ تھی اسی انداز سے اس کی بیعت لی گئی۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ بیعت کے لیے صرف ہاتھ پکڑنا کافی نہیں ہے، بلکہ شرط اولا محبت پیر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام پر سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے حضرت شرف الدین جسٹس شرف الدین صاحب علیہ رحمہ سے فرمایا تھا کہ سنا شرف الدین، ہاتھ پکڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل پکڑنا چاہیے۔ اور یہاں پر حضرت ابراہیم شیدا میاں وارثی علیہ رحمہ نے اسی کا ذکر فرمایا کہ ہاتھ پکڑنا بیعت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ شرط اولا محبت پیر ہے، جس کا تعلق دل سے ہے۔ اب اس کے آگے ابراہیم شیدا میاں وارثی علیہ رحمہ نے ان خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے سرکار وارث پاک عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کی بارگاہ میں بیعت کی استدعا کی، تو سرکار نے کس شان سے ان کو اور ان کے کہنے پر ان کے خاندان کے افراد کو، آبا و اجداد کو اور آنے والی نسلوں کو اپنی غلامی سے مشرف فرمایا۔ انشاءاللہ اس کا ذکر ہم آنے والے سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جمیع غلامان وارثی تک ہمارے اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں کہ ان تعلیمات کا جاننا جمیع غلامان وارثی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ یا وارث حق وارث۔